بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده. الحمد لله وحده ثم الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا کتاب بعد کتابی اما بعد. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ جمعہ ایک واقعہ ہمارے سامنے آیا تھا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کا، کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا جو تقاضا تھا، حضرت معاذ نے اس کو کس طرح پورا کیا. اس سلسلے میں کچھ باتیں آئی تھی کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے اطاعت کر کے، فرمانبرداری کر کے، آپ کی بات کو مان کر، آپ کے کہے پر عمل کر کے آپ سے عشق و محبت کا تقاضا پورا کیا. اور ہماری زندگیوں میں قابل غور پہلو یہ ہے کہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ کی زندگی دو حصوں پر ہے. غالباً آج سے 4 سال پہلے، اس کا 3 سال پہلے شاید اس کا تذکرہ آیا تھا کہ ایک محمد ابن عبداللہ والی زندگی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت سے سرفراز نہیں فرمایا گیا تھا، وہ زندگی ہے. اور ایک زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہے، یعنی آپ کو نبوت سے سرفراز فرمائے جانے کے بعد والی زندگی. جو آپ کی نبوت سے سرفراز فرمائے جانے سے پہلے والی زندگی ہے، جس کو محمد ابن عبداللہ کے نام سے لوگ یاد کرتے تھے، اس زندگی کے اندر جو آپ کے لیے محاسن تھے، جو آپ کے لیے تذکرے کے لائق پہلو تھے، وہ آپ کے اخلاق تھے، آپ کی امانت داری کے چرچے تھے، آپ کے حسن و جمال کے چرچے تھے. مختلف لوگ مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے آپ کی تعریف کیا کرتے تھے. کوئی آپ علیہ الصلاۃ کو دیکھتا تو ایسا بالکل نہیں ہوتا تھا کہ اس کی زبان آپ کی تعریف سے خالی رہ جائے. کوئی آپ کے حسن کی تعریف کر رہا ہے، کوئی آپ کے چہرے کی تعریف، کوئی آپ کے آنکھ کی تعریف، آپ کے ہاتھ کی تعریف، آپ کے بال کی تعریف، مختلف قسم سے مختلف تعریفیں کی ہیں. آپ کے چہرے پر جو خوبصورتی تھی، یہاں تک بات ملتی ہے کہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ کو اللہ تعالیٰ نے جو حسن عطا فرمایا تھا کہ آپ کے چہرے پر خون نظر آتا تھا. اتنے آپ خوبصورت تھے، اتنا اللہ نے آپ کو گورا رنگ دیا تھا. یہ وہ تذکرے ہیں جس کے کرنے سے آدمی ثواب سے خالی تو نہیں رہتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آدمی جو کچھ بھی کہتا ہے، ہر لفظ پر، ہر محفل پر، ہر تذکرے پر اس کا ثواب مقدر ہے. اگر ہم یہ تذکرہ کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ کا چہرہ ایسا تھا، آپ کے دانت ایسے تھے، ثواب ضرور ہے، لیکن آپ کی اس زندگی سے ہمارے لیے عمل کے کوئی پہلو نہیں ملتے. جیسا مثال کے طور پر
اگر یہ کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں اس طرح تھیں تو ہم ویسے انگلیاں کاٹ کے تو نہیں بنا سکتے، لیکن جو آپ کی دوسری زندگی ہے، نبوت کے مل جانے کے بعد والی زندگی، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے آج ہم یاد کرتے ہیں، وہ زندگی کے اندر ہمارے لیے عمل کے پہلو موجود ہیں۔ وہ ساری زندگی آپ کی دور نبوت کی زندگی کا ہر دن، آپ کا ہر بول، آپ کا ہر عمل ہمارے لیے عمل کے لیے موجود ہے۔ آج ہمارا مزاج یہ بن گیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو کا تذکرہ کرتے ہیں کہ آپ کا حسن ایسا تھا، فلاں فلاں کرتے ہیں، لیکن آپ کا جو زندگی کا وہ پہلو جس کے اندر عمل موجود ہے، وہ تذکرہ کرنے سے ہم پیچھے ہٹتے ہیں۔ حالانکہ یہاں یہ جو زندگی ہے نبوت والی، اس کو سن کر ہماری زندگیوں کے اندر عمل لانا چاہیے تھا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب اس دور کا تذکرہ کیا جاتا تو بعض لوگ یہ کہنے لگتے ہیں یہ کیا پرانی باتیں، آج دیکھو کتنی دنیا ترقی کر لی، آج کے حساب سے بات کرنا چاہیے تھا۔ اس قسم کے بیکار واہیات اور لغویات قسم کی باتیں ہماری زبانوں سے نکلتی ہے، کتنی افسوس کی بات ہے۔ حالانکہ ہمارے لیے اس زندگی کا تذکرہ عمل کے لیے موجود ہے، ہمیں خوش ہونا چاہیے، اس کا تذکرہ کرنا چاہیے، اس کا تذکرہ سننا چاہیے اور شوق اور ذوق سے سننا چاہیے۔ اگر ہم یہ کوئی بات یہ سنیں، مثال کے طور پر اگر ہم نے یہ بات سنی جو عمل سے تعلق رکھتی ہے، جو جناب نبی کریم علیہ السلام کی دوسری زندگی سے اس کا تعلق ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ کر پانی پیو، 3 گھونٹ میں پانی پیو، اگر ہم اس طریقے پر عمل کرتے ہیں تو ہمارے لیے ثواب ہے، ہمارا جو کام ہے وہ تو برابر ہو رہا ہے۔ ہم کو پانی کی ضرورت ہے، پینا ہے، کھانا کھانا ہے، نیچے بیٹھ کر کھاؤ، دستر بچھا کر کھاؤ، دعا پڑھ کر کھاؤ، جب کھا لو تو پلیٹ صاف کر لو، کھانے میں عیب نہ لگاؤ، کھانے کو برا بھلا مت کہو۔ یہ سب جو تعلیمات ہے اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں ہم کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن ثواب ضرور مل جاتا ہے۔ اور آدمی کے سنتوں پر عمل کرنے کے لیے بعض سنتیں وہ ہیں جن پر ہمارے معاشرے کے اندر آج بھی مخالفتیں موجود ہے۔ افسوس کی بات ہے، مسلم معاشرے کی بات ہے، دوسرے کی نہیں، مخالفتیں موجود ہے۔ ان مخالفتوں کو نمٹنے کے لیے، ان مخالفتوں کو آسانی سے ختم کرنے کے لیے ہم کو جو راستہ اختیار کرنا چاہیے وہ یہ کہ جو سنتیں جس پر رکاوٹیں نہیں ہیں، جس پر روک تھام نہیں ہے، ان پر عمل شروع کریے۔ کھانے ہیں، پینے ہیں، لباس ہے، بال ہے، مختلف جو سنتیں جس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کے اندر صرف ہمارا نفس موجود ہے، کیا بولتے ٹھہرے ٹھہرے کھا رہی، منع ہے مت کھاؤ، بیٹھ جاؤ، اس میں آپ کو کون لازم کر رہا ہے کہ تو ٹھہر کے کھا ورنہ تیرا پیر کاٹ دیا جائے گا؟ کون بولتا؟ کوئی کچھ نہیں بولتا۔ لیکن یہاں پر ہم سنتوں پر عمل کرنے سے پہلو تہی کرتے تو ہمارے لیے وہ سنتیں مشکل اور زیادہ مشکل ہو جا رہی ہے جس کے اندر ہمارا معاشرہ رکاوٹ بنتا ہے۔ ہمارے گھر میں ہمارے بھائی، ہماری بہن، ہمارے ماں باپ یا بعض جگہ اولاد رکاوٹ بنتی ہے۔ شادیوں کا مسئلہ ہے، اور بھی مختلف پہلو ہے زندگی کے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو کو جو دور نبوت کا پہلو ہے، جو نبوت ملنے کے بعد والی زندگی ہے، اس کو سنیں گے تو ہمارے لیے عمل کے لیے کچھ چیزیں ملیں گی اور ہمارے لیے عمل آسان ہوگا۔ آخر میں ایک بات جو کئی مرتبہ ہمارے سامنے آئی، دوبارہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تذکرہ آیا تو اس کو کہنا پڑتا ہے کہ تاکہ ہمارے اندر سنتوں کا جذبہ پیدا ہو، ہمارے اندر جو بری چیزیں ہمارے اندر سرایت کر لی ہے وہ چیزیں ہمارے اندر سے ختم ہو، اس لیے اس کا تذکرہ کیا جاتا۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ گستاخ ہے،
فلاں ہیں لعین ہیں، جو کچھ ہم کہتے ہیں حق ہے، کہنا چاہیے۔ آپ کے بارے میں اگر کوئی کارٹون بناتا ہے تو ہم اس کے لیے بھی یہی الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ آپ کی زندگی کے ان پہلو جو عموم سے ہٹ کر ہے، جو اللہ کے حکم سے آپ نے پورا کیا تھا، اس پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو ہم اس کو بھی برداشت نہیں کرتے۔ اور ایمان کا تقاضا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم برداشت نہ کریں۔ اگر ہم برداشت کرتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، تو ہمارا بھی شمار ان لوگوں میں ہو جاتا ہے جنہوں نے یہ گندی حرکت کی ہے، ناپاک حرکت کی ہے، گھنونی حرکت کی ہے۔ اور ہمارے پاس ہے بھی، ہمارے اللہ کا احسان ہے کہ مسلم معاشرے کے اندر یہ جذبات ابھی موجود ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کوئی کچھ بات کہتا ہے تو وہ بھڑک اٹھتے ہیں، اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ یہ جذبہ مزید باقی رکھے۔ لیکن آگے بڑھ کر ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے والا گستاخ رسول ہے، لعین ہے، اور جس طرح آپ کا کارٹون بنانے والا، آپ کو برا بھلا کہنے والا، آپ کے لیے نازیبا کلمات، نازیبا الفاظ کہنے والا گستاخ ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پیروں تلے روندنے والا بھی گستاخ رسول ہے۔ آپ غور کیجئے کہ آج غیر نہیں، یہودی نہیں، عیسائی نہیں، نصرانی، مجوسی، ہندو اور کیا کیا ہے، ان سب سے ہٹ کر وہ لوگ جو آپ کے نام لیوا ہے، آپ کا نام دم، آپ کے نام پر دم بھرتے ہیں، آپ کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، وہ اپنی زندگیوں پر نظر ڈالے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کتنی گستاخیاں کرتے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے، ہم کس پر انگلی اٹھا کر کہتے ہیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیا بول رہا ہے۔ اس سے پہلے آج جو ہمت ہوئی، جس کی بھی، جس قسم کی بھی، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے مسلم ماحول کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پہلو تہی کی گئی، پیچھے ہٹا گیا، آپ کی تعلیمات کو چھوڑا گیا، جس کی وجہ سے آج دوسروں کو ہمت ہوئی۔ اگر آج ہم اپنے معاشرے کے اندر یہ پیدا کرتے ہیں سنتوں پر عمل کا جذبہ، تو دوسرے کے لیے ہم پر حاوی ہونا مشکل ہے۔ آج جو ہم سے نفرت کرنے والے خدا کے نافرمان لوگ جو مسلط ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارا تعلق جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ٹوٹ چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کئی پہلو ہیں، اس میں سے ایک اہم پہلو آپ کی وہ تعلیمات ہے جو آپ نے اس امت کو دی ہے۔ انشاءاللہ ان تعلیمات کا جو آپ نے محبت، صحابہ نے محبت کا اظہار فرمایا، تو آپ نے جو تعلیم حضرات صحابہ کو دی، انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس کا تذکرہ آئے گا۔ زندگی رہی، حالات سازگار رہے تو ضرور انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئے گا۔ مگر آج ہم اللہ سے وعدہ کریں گے، اپنے دل کے اندر یہ عہد کریں گے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات پر سچے دل سے عمل کریں گے۔ آمین بولیے۔ آمین بولنا بھی مشکل ہے، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق جوڑیے، وہی ہمارے لیے نجات ہے، وہی ہمارے لیے سرفرازی ہے، ہمارے لیے سب کچھ وہ ہے، وہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے ہمارے لیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت میرے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے، سننے، لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔